الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ونظامنا وأشرفنا وطبيب قلوبنا وغياثنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته علماء أمته وشهداء محبته وأولياء أمته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز حاضرین کرام، آج اس نورانی نشست میں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انشاءاللہ تعالی میں اپنے وقت کے اندر اپنے معروضات کو سمیٹنے کی پوری کوشش کروں گا، چونکہ ہمارے اس مسجد کے خطیب صاحب حضرت العلامہ مولانا سید شاہ عبد الرحمن حسن قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی انشاءاللہ تعالی ایک اور جمعہ آپ مجھے برداشت کرنا ہے، اس کے بعد حضرت کے خطابات آپ سماعت فرمائیں گے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس رب کی جانب سے برہان، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل کیا۔ میں نے ترجمہ تو عرض کر دیا اس آیت مبارکہ کا جس کی تلاوت سے اپنے کو مشرف کیا تھا۔ جو اہل علم حضرات ہیں وہ تو خوب جانتے ہیں کہ یہ برہان کیا چیز ہوتی ہے، مگر میں اس کو وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں تاکہ سب لوگ اچھی طرح سے جان جائے کہ آخر کس چیز کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، حجت کو۔
کہ تمہارے پاس دلیل آ گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی پہلے دلیل نہیں آنا چاہیے تھا، پہلے تو دعویٰ آنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم پہلے دعویٰ کرتے ہیں پھر دلیل دیتے ہیں۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دعویٰ کچھ بھی نہ ہو اور ہم دلیل دینا شروع کر دیں۔ تو اب آپ یہ یقین جانیے کہ اسلام کا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس دعوے کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ اسلام کا دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے کی دلیل ہے۔ حاضرین محترم، یہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ دعویٰ اوپر کا ہو اور دلیل نیچے کی۔ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو بتا دوں، قرآن پاک نے بھی یہی انداز اختیار فرمایا کہ قل، اے محبوب آپ کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو۔ یہ کیا بات ہے دوستو؟ محبت ہو خدا کی اور پیروی رسول کی، محبت خدا کی اور اطاعت رسول کی، محبت خدا کی اور فرما برداری رسول کی، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ کہنے والا تو کہتا ہے کہ یہ تو الٹی منطق نظر آ رہی ہے، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری فرما برداری کرو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ محبت ہو خدا کی اور پیروی رسول کی، محبت خدا کی اور اطاعت رسول کی، محبت خدا کی اور فرما برداری رسول کی، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ مگر نہیں دوستو، یہ امتحان ایسا ہی لیا جاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی راز کی بات تو یہ ہے کہ دیکھو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ کو مانے، محمد الرسول اللہ کو نہ مانے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا تو ہو بھی رہا ہے۔ اس وقت زمانے میں ایسی بات ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی محمد الرسول اللہ کو مانے اور لا الہ الا اللہ کو نہ مانے۔ ایسی کوئی مثال ہی نہیں مل سکتی، ایسی کوئی نظیر ہی نہیں مل سکتی۔ تو لا الہ الا اللہ اسلام کا دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے کی دلیل ہے۔ دعویٰ اور دلیل، یہ دلیل کس کی ہے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا، جب یہ دلیل ہے تو کس کی ہے، کس نے دی؟ آخر یہ دلیل ہے تو کس کی دلیل ہے؟ کیا یہ دلیل بو علی سینا کی ہے، ارسطو کی ہے، افلاطون کی ہے، بقراط و سقراط کی ہے؟ آخر یہ دلیل ہے تو کس کی دلیل ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ دلیل دی کس نے؟ تو قرآن پاک جواب دے رہا ہے، برہان من ربکم، یہ تمہارے رب کی دلیل ہے۔ اب اگر تم اس دلیل کو توڑنا چاہتے ہو تو یا تو پھر خدا سے بڑھ کر علم لے آؤ یا پھر خدا کے برابر علم لے آؤ، اور یہ دونوں ہی چیزیں محال ہے، اس کے اندر نقص کا پایا جانا بھی محال ہے، کیونکہ یہ ایسے ویسے کی دلیل نہیں، یہ تمہارے رب کی دلیل ہے۔ اب اگر تم اس دلیل کو توڑنا چاہتے ہو تو پھر خدا سے بڑھ کر یا برابر علم لے آؤ، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کو بنانے والے نے ایسا بنا دیا، اس کو سنوارنے والے نے ایسا سنوار دیا کہ یہ دلیل بگڑ نہیں سکتی۔ ارے تمہارے مقدر تو بگڑ سکتے ہیں مگر یہ دلیل بگڑ نہیں سکتی۔ برہان من ربکم، یہ تمہارے رب کی دلیل ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اسلام کا دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے کی دلیل ہے۔ اس دعوے اور دلیل والی نسبت کو میں اور بھی وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں۔ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو پڑھتے ہیں نا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہی تو پڑھتے ہیں نا، اور یہی تو ترجمہ ہے۔ اچھا دیکھیے،
जितने सहाबा, ताबाइन, तबे ताबाइन, आप, हम और क़ियामत तक हर आने वाला मोमिन यही कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये हैं कि बड़ी रट लगा रहे हैं। एक मिसाल की तौर पर मैं आपसे ये सवाल कर लूं, अब जरा मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान का पहला वजीर आजम कौन था? हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? पहला वजीर आजम हिंदुस्तान का कौन था? वो तो सब जानते हैं ना। अगर किसी को नहीं मालूम है तो फिर बगल में पूछ लो, पता चल जाएगा। अच्छा ये बताइए, हिंदुस्तान का वजीर आजम कौन है? ये भी सब जानते हैं। जो नहीं जानते थे नोटबंदी के बाद वो भी जान चुके हैं जी। अच्छा एक काम कीजिएगा, ये है को था कर दीजिए, था को है कर दीजिए, क्या होगा? पूरी हिस्ट्री उलट पुलट हो जाएगी, है ना। हम कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये हैं का हम रट लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि फला मुकाम पर एक आलिम दीन है, ऐसे हैं वैसे हैं, नेक हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े ही कदर व मंजिलत के मालिक है, तो हमने तो कुछ कहा नहीं, मगर यह है का जुमला बता रहा है कि वो मौजूद है। अगर मैं ये कहूं कि एक आलिम थे, ऐसे थे वैसे थे, नेक थे, बड़े अच्छे थे, तो ये थे का जुमला बता रहा है कि अब वो मौजूद नहीं है। तो फिर जुबान से ये कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अरे ये हैं उनके लिए हैं जो रसूल पाक के वजूद को मानता है, यानी ये जिंदों वाला कलिमा है, मुर्दों वाला कलिमा नहीं। बताओ इससे बढ़कर और क्या निकाह हो सकता है कि जुबान से तो ये कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और दिल से ये मान रहा है कि रसूल थे। अरे कम बकत, कम अज कम जुबान को दिल के मुताबिक तो कर ले। अगर तेरा अकीदा ये है कि रसूल थे तो फिर कलमा बदल के पढ़ो, ये हैं के बजाय थे पढ़। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे क्यों नहीं कहता? इसलिए कि वो जानता है अगर मैं कहूंगा थे, ये छोटा सा बच्चा भी उठकर कहेगा कि मौलवी साहब आप भी मुसलमान थे। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम का दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यही तो कलमा है, यही तो तर्जमा है। तो मुझे इससे दो बातों का पता चला। पहली बात क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरी बात है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो बातें। और जब आप भी कोई दो बात करना चाहते हैं तो यूं ही नहीं कहते, बल्कि बीच में वाव लगाते हैं। वाव, इंग्लिश में एंड, उर्दू में हिंदी में ठट्टा। क्योंकि जब दो बात करते हैं तो फिर बीच में वाव लगाया जाता है। मिसाल की तौर पर जैद आया और बकर गया, फला आया और फला गया। तो फिर इस उसूल की रोशनी में कलमा भी तो ये होना चाहिए था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पर नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मगर क्यों नहीं है बीच में वाव? वाव होना चाहिए था ना। जब दो बात हो तो पहली बात दूसरी बात से जुदा होने के लिए बीच में वाव लगाई जाती है, तो फिर वाव होना चाहिए था। बीच में क्यों नहीं है वाव? आओ मैं आपको एक प्रैक्टिकल तौर पर बता दूं। आप एक काम कीजिएगा, जब आप अपने घर में जाएंगे ना,
جا کر ایک پین لے لیجئے اور ایک پیپر لے لیجئے اور اس پر لکھیے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ لکھ کر دیکھیے کیا ہوگا، لکھنے میں دوری ہو جائے گی، جب واؤ بیچ میں آ جائے تو لکھنے میں دوری ہو جائے گی، اور یہ میرے رب کے محبت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو ارے جب لکھنے میں دوری برداشت نہیں کرتا تو رکھنے میں کیسے برداشت کرے گا۔ اچھا اگر دعویٰ دلیل سے جدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوا کہ اگر دلیل دعوے سے جدا ہو جائے نا تو پھر دعوے کو کون سمجھائے گا؟ دعوے کو سمجھانے کے لیے دلیل دور ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا نام توحید رکھا گیا، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ جو توحید رکھا گیا نا نام، یہ تو بڑی بے انصافی کی بات ہے نا، کیونکہ ہم کو اس سے صرف توحید کا ہی پیغام نہیں مل رہا بلکہ رسالت کا بھی تو پیغام مل رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پھر اس کلمے کا نام توحید کیوں رکھا گیا؟ ایسا کرو کہ اس کلمے کا نام توحید اور رسالت رکھ دو، ہے نا، توحید اور رسالت، کیونکہ ہم کو صرف اس سے صرف توحید کا پیغام نہیں مل رہا ہے، رسالت کا بھی تو مل رہا ہے، تو اس کلمے کا نام توحید اور رسالت کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا ارے نادان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام توحید اس لیے رکھا گیا کہ لا الہ الا اللہ سے بھی ہمیں توحید کا پیغام مل رہا ہے، محمد الرسول اللہ سے بھی ہمیں توحید کا پیغام مل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ نے ہم کو یہ سمجھایا کہ میرا خدا اپنی کمال الہیت میں وحدہ لا شریک ہے، تو محمد الرسول اللہ نے بھی تو یہ سمجھایا کہ میرا نبی اپنی نبوت اور رسالت میں وحدہ لا شریک ہے، وہاں توحید الہیت ہے تو یہاں توحید رسالت ہے، میرا رسول رسالت عامہ ہے، اس لیے اس کلمے کا نام توحید رکھا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیں، میں یہ مانتا ہوں کہ دیکھو سورج پہلے روشنی بعد میں چاند، پہلے چاندنی بعد میں موتی، پہلے چمک بعد میں دریا، پہلے روانی بعد میں پھول، پہلے مہک بعد میں، مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پہلے چاند ملا کہ چاندنی ملی؟ آپ کو سورج پہلے ملا کہ روشنی ملی؟ آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ ادھر سے جا رہے ہو تو پہلے چاندنی بعد میں چاند، پہلے روشنی بعد میں سورج، اور اگر ادھر سے آ رہے ہو تو پہلے سورج بعد میں روشنی، پہلے چاند بعد میں چاندنی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ادھر سے جا رہے ہو کہ ادھر سے آ رہے ہو؟ ادھر سے جا رہے ہیں نا، تو جب ہم ادھر سے جا رہے ہیں تو پھر یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کہتا ہوں یہ کلمے کی ترتیب الٹی ہو گئی، یہ ترتیب جو ہے نا الٹی ہے، پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے تھا، بعد میں لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ آپ جانتے ہیں نا، یاد ہے نا، سب سے پہلے اسلام کی دعوت کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کیا فرمایا؟ جب دعوت دینا تھا تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مان لو، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جب تمام کفاران مکہ جمع ہو گئے تو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تم مجھے کیا جانتے ہو، مجھے کیا مانتے ہو؟ تو سارے کے سارے کفار ایک آواز ہو کر جواب دیا کہ ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، آپ صادق و امین ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں کے ہمدرد ہیں، آپ انسانیت کے مسیحا ہیں،
آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر میرے آقا نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک فوج ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے, تمہیں برباد کر دے گی, تمہیں ہلاک کر دے گی, تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ تو تمام کے تمام ایک آواز ہو کر جواب دیتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کی اس بات کو مانیں گے کیونکہ آپ صادق و امین ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اچھا جب تم میرے کہنے پر بغیر دیکھے کہ اس بات کو مان رہے ہو, ایسے ہی میرے ہی کہنے پر بغیر دیکھے کہ خدا کو ایک مان لو. میرے آقا نے سب سے پہلے اپنے آپ کو منوایا, اپنے آپ کو منوایا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے جب یہ مجھی کو نہیں مانے گا تو میری بات کو کب مانے گا, مجھی کو نہیں مانے گا تو میرے کہنے کو کب مانے گا. تو پہلے میرے آقا نے اپنے آپ کو منوایا, پھر بعد میں توحید کا پیغام پیش کیا. اب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ ترتیب الٹی ہے نا, یہ ترتیب الٹ کیوں گئی؟ لہذا میں علماء ملت اسلامیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ کلمے کی ترتیب کو کچھ بدل دے. پہلے محمد الرسول اللہ ہو, بعد میں لا الہ الا اللہ. مگر یہ کیا بات ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں, کلمے کی ترتیب تو ٹھیک ہے, پہلے لا الہ الا اللہ ہی ہو, بعد میں محمد الرسول اللہ. میں نے کہا واہ بھائی, میں نے تو پہلے محمد الرسول اللہ کو مانا, پھر آپ کے کہنے پر لا الہ الا اللہ پر ایمان لایا. یہ کلمے کی ترتیب الٹی کیوں ہو گئی؟ یہ معاملہ پلٹ کیوں گیا؟ یہ کلمے کی ترتیب الٹ کیوں گئی؟ مگر نہیں دوستو, اس مسئلے کو حل فرما دیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا خدا نور محمدی کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نور محمدی پیدا ہو گئے. نور محمدی نے عرض کیا لا الہ الا اللہ, جب وحدانیت میں فنا ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ. نور محمدی نے عرض کیا لا الہ الا اللہ, جب وحدانیت میں فنا ہو گیا. تو جب تک رب تبارک و تعالیٰ چاہا یہ سلسلہ چلتا رہا. اب نور محمدی قائم و مستقر ہو گئے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ نور محمدی کیا عرض کر رہے ہیں, نور محمدی کیا عرض کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ یہ رسول پاک کا ذکر ہے, محمد رسول اللہ یہ رب کائنات کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ یہ رسول پاک کی سنت ہے. محمد رسول اللہ یہ خدا کی سنت ہے. لا الہ الا اللہ یہ رسول کا کلمہ ہے. محمد رسول اللہ یہ خدا کا کلمہ ہے. اب خدا کے اب کلمے کی ترتیب میری سمجھ میں آ گئی. اب اس کا منافق ہونا میری سمجھ میں آ گیا کہ لا الہ الا اللہ پہلے اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرے گا, اور جو محمد رسول اللہ کہے گا وہ سنت کبریا پر عمل کرے گا. یاد رکھو جب تک سنت مصطفیٰ پر عمل نہ ہوگا آگے بڑھنے کی تو ہمیں اجازت بھی نہیں دی جائے گی. تو لا الہ الا اللہ اسلام کا دعویٰ ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے کی دلیل ہے. ایک اور نکتہ, دعویٰ اور دلیل. دعوے کا کام کیا ہے اور دلیل کا کام کیا ہے؟ دیکھو, دعوے کا کام بے قرار کر دینا ہے, بے چین کر دینا ہے, بے تاب کر دینا ہے, یوں سمجھ لو کہ ہیبت دے دینا. اور دلیل کا کام سکون دے دینا ہے, اطمینان دے دینا. حدیث پاک سے ثابت ہے نا کہ جب عرش پر لکھا گیا لا الہ الا اللہ تو ہیبت اور جلال الہی سے عرش کانپنے لگا. لیکن جب ساتھ میں لکھ دیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تب اس کو سکون ہو گیا اور اطمینان ہو گیا۔ تو دعوے کا کام ہی بے قرار کرنا ہے اور دلیل کا کام سکون دے دینا ہے، اطمینان دے دینا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری زندگی میں، انسان کی زندگی میں بھی ایک سخت مرحلہ آنے والا ہے، اور وہ سخت مرحلہ کیا ہے؟ ندا کی کیفیت، جو بڑا سخت مرحلہ ہے۔ ندا کی کیفیت تو میں بتا نہیں سکتا، مگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب روح جسم سے کھینچی جائے گی نا، اس وقت ایسا ہوگا، ایسی تکلیف ہوگی جیسے باریک بھیگا ہوا ململ کا کپڑا کانٹے دار ببول کے درخت پر ڈال کر کھینچو تو ریشہ ریشہ الگ ہو جاتا ہے نا، ایسا محسوس ہوگا جیسے جسم کے ہر حصے کو کانٹے پہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ دعوے نے تو بڑی ہیبت دے دی تھی نا، اب آؤ ذرا دلیل کا ارشاد بھی سنو۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا کا ارشاد مبارک ہے، ارے سنو، مومن کی روح تو ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کا ارشاد مبارک سن کر ایک بزرگ عالم خیال میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ ندا کی کیفیت تو بڑی سخت ہے میرے آقا، آپ کا ارشاد مبارک ہماری سمجھ میں نہ آ سکا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ آقا، آپ کا کلام بلات ندام ہماری سمجھ میں نہ آ سکا، تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ سورہ یوسف میں دیکھو اور غور کرو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں نے سورہ یوسف کو کھولا اور دیکھا تو یہ منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا کہ جب حسن یوسف مصر کے عورتوں کے ساتھ بے حجاب ہوا تو مصر کی عورتیں نیمبوا کاٹ رہی تھی، جب حسن یوسف کو دیکھا تو ایسے گم ہو گئے کہ انہوں نے نیمبو کی بجا اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، لیکن ان کو احساس تک نہ ہوا، محسوس تک نہ ہوا، تکلیف تک نہ ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب مومن کی روح نکلے گی جمال مصطفیٰ تمہارے نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ ارے تمہاری روح نکل جائے گی لیکن تمہیں احساس تک نہ ہوگا، محسوس تک نہ ہوگا، تکلیف تک نہ ہوگی۔ تو دعوے کا کام بے قرار کرنا ہے، دلیل کا کام سکون دے دینا اور اطمینان دے دینا ہے۔ دعوے میں جلال ہے تو دلیل میں جمال ہے۔ لقد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس رب کی جانب سے برہان۔ حاضرین محترم، ایسے مقدس رسول کی آمد جس کا ہم جشن مناتے ہیں، میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے، اس شاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش کے ساتھ جشن مناتے ہیں۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا تکلیف گزرتی ہے، سانپ لوٹ جاتے ہیں سینوں پر۔ میلاد کیوں مناتے ہو؟ ذکر رسول کیوں کرتے ہو؟ ارے میں نے کہا بھئی ذکر رسول سے تمہیں پرابلم کیا ہے؟ تو بولے نہیں، ذکر تو خدا کا ہونا چاہیے، صرف اللہ کا ذکر ہو، رسول پاک کا ذکر نہیں۔ میں نے کہا اچھا، رسول کا ذکر نہیں کرنا؟ بولے نہیں، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کا، رسول کا نہیں۔ میں نے کہا نادانو، ایک جگہ مجھے بتاؤ جہاں اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر نہ ہو، کوئی بتاؤ مجھے، ایک جگہ بتاؤ۔ ہر جگہ آپ دیکھیں اللہ کا ذکر ہے تو پھر رسول کا بھی ذکر ہے نا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، ہر جگہ آپ دیکھ لو اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے۔ دیکھو کلمے میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، قرآن میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، اذان میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، اقامت میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، آج پر اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، فاش پر اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، جنت میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، شجر میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، حجر میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، ریگستان کے ذرات میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، پانی کے قطرات میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے۔ ہر جگہ
اللہ کا ذکر ہے تو پھر رسول پاک کا بھی ذکر ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ ہے کوئی ایسی جگہ جہاں اللہ کے ساتھ رسول پاک کا ذکر نہ ہو؟ ہے کوئی جگہ؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ کوئی جگہ ہے؟ نہیں نا؟ ارے زور سے بولیے، نہیں ہے نا؟ مگر ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہم نے تلاش کیا تو ایک جگہ ہم کو ملی جہاں صرف اللہ کا ذکر ہے لیکن رسول پاک کا ذکر نہیں ہے۔ اور وہ جگہ کہاں ہے؟ ابھی قربانیاں گزری ہیں، نہ جانے کتنے جانور ہم نے ذبح کیے اللہ کی راہ میں۔ اب جس نے بھی ذبح کیا ہے وہ مجھے بتائیں، وہاں پر ہم نے کیا کہا؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہاں صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول پاک کا ذکر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ خوش ہونے والے تو ہو جائیں گے، بھئی ایک جگہ تو وہ بھی سنی بتا رہا ہے، بھئی ہم پانی بھی پھینک دیں گے۔ وہ ایک جگہ ہے جہاں صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول پاک کا ذکر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پتا چلا کہ میرا مقدس رسول جناتوں کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، شجر کے لیے رحمت، حجر کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ تو پھر میرے رسول کی رحمت للعالمین یہ کیسے گوارا کرے کہ ہم ایک جانور کی جان لے رہے ہیں، ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں اور پھر وہاں رحمت للعالمین کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ میرے رسول کی رحمت للعالمین کو یہ گوارا نہیں، اس لیے وہاں صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول پاک کا ذکر نہیں ہوتا ہے نا؟ آج کل وقت کے سلگتے ہوئے سوالات جو بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ابھی میں نے سوشل میڈیا پر ایک بدعقیدہ مولوی کو یہ کہتے سنا کہ نبی کو بھی علم غیب نہیں، علم غیب صرف اللہ کو ہے، نبی کو نہیں۔ ارے نبی کہتے کس کو ہے؟ بیوقوف پہلے یہ جان لیتا کہ نبی کہاں کسے جاتا ہے۔ میں نے اس پر ایک تقریر کی تھی گزشتہ 2 جمعہ پہلے، یا ایھا نبی پر بڑی دیر تک خطاب آپ نے بھی سماعت فرمایا۔ نبی کہاں ہی انہیں جاتا ہے جو غیب کی خبریں بتائے۔ نبی کا ترجمہ ہی غیب ہے، کیونکہ ان کے مولویوں کے کتابوں کو ترجموں کو میں نے اٹھا کر دیکھا جنہوں نے علم غیب کا انکار کیا۔ تو یا ایھا نبی کا ترجمہ کیا کیا؟ پہلے تو یا کا ترجمہ آ گیا، یا یعنی آئے، ایھا نبی، نبی کا ترجمہ کیا کیا؟ جب دیکھا تو پتا چلا نبی کا ترجمہ ہی نہیں کیا، قوسین چڑھایا، بریکٹ لگایا، بیچ میں لکھ دیا نبی۔ میں حیران ہوا بھی نبی کا ترجمہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی عربی کمزور ہو اسی لیے ترجمہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن پھر سوچنے لگا اگر عربی کمزور ہوتی تو قرآن کا ترجمہ کیسے کرتا؟ پورے قرآن کا ترجمہ کر دیا۔ عربی کمزور نہیں تھی، ایمان کمزور تھا۔ ایمان کی کمزوری، نبی کے علم غیب کا انکار۔ ارے اس دور میں کافر بھی مانتے تھے جو نبی ہوتا ہے اس کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں بس اس پر اپنی تقریر کو سمیٹوں، کہ ابو جہل امتحان لینے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ٹیسٹ لینے کے لیے، ایگزام لینے کے لیے راستے سے چند کنکریوں کو چن لیا، مٹھی میں بھر کر حضور کی بارگاہ میں حاضر آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ مٹھی میں کنکری بھر کے لایا اور میرے آقا سے فرما رہا ہے کہ بتاؤ نبی ہے تو میری مٹھی میں کیا ہے۔ یعنی ابو جہل کا عقیدہ بھی یہ تھا
کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں جانتا ہے۔ آج کے مومن کا ایمان یہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ ابو جہل مٹھی میں کنکری لے کر آیا، میں کہتا ہوں یہ ابو جہل تو بے وقوف تھا جو مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا۔ ارے بھائی کسی کا ایگزام لینے کے لیے، کسی کا ٹیسٹ لینے کے لیے، کسی کو آزمانے کے لیے ضروری نہیں کہ مٹھی میں کچھ ہو۔ مان لو خالی مٹھی بھی تو آ سکتا تھا نا۔ اب مثال کی طور پر میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں، آپ کو ٹیسٹ لے رہا ہوں، یہ ہے میری انگوٹھی، میں نے اپنی مٹھی میں بند کر لیا، اب لے کر آ کے پوچھا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ ارے بولو بھائی کیا ہے میری مٹھی میں، زور سے بولیے۔ انگوٹھی خالی ہے، میں نے انگوٹھی لے چھپا لیا۔ ایگزام لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے ضروری نہیں کہ ہاتھ میں کچھ ہو، خالی ہاتھ بھی تو آ سکتا تھا مٹھی بند کر کے، لیکن نہیں، کنکریاں لے کر آیا اور آ کر پوچھنے لگا میری مٹھی میں کیا ہے بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا پھر وہ بتائے جو تیری مٹھی میں قید ہے کہ میں کون ہوں؟ دیکھو سوال جو ہوتا ہے نا، وہ سوال بھی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا۔ اگر کسی 10th کلاس کے اسٹینڈرڈ والے بچے سے لوور کے جی، اپر کے جی، فرسٹ کلاس کے سوالات کریں تو کیا ہوگا؟ وہ سمجھ جائے گا یہ بڑا بے وقوف ہے، میں 10th اسٹینڈرڈ میں ہوں اور مجھے نیچے والی کلاس کے سوالات کر رہا ہے۔ کوئی سوال کرنا ہو تو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ نبی سے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ میرے اسٹینڈرڈ کا سوال نہیں ہے، سوال تو وہ ہو جو میرے اسٹینڈرڈ کا ہو۔ اب میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا پھر وہ بتائیں جو تیری مٹھی میں قید ہے تو میں کون ہوں؟ یعنی نبی یہ جانتے تھے نا کہ مٹھی میں کنکری ہے، مٹھی میں۔ اب یہاں پر ابو جہل بڑا خوش ہو گیا، وہ سوچنے لگا میری مٹھی میں تو کنکری ہے، اور یہ کنکری بے جان ہوتی ہے، کنکری بے زبان ہوتی ہے، نہ ان میں جان ہے نہ زبان ہے۔ دیکھو حضرت مسیح مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جلاتے تھے۔ مردوں کو جلانا ایک کمال تو ہے، کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال تو میرے آقا کا ہے، میرے نبی کا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جلاتے تھے، یعنی جسم میں روح تھی وہ نکل گئی، اس کو واپس بلا لیا، نکلی ہوئی روحوں کو پلٹا دیا۔ یہ حضرت مسیح فرماتے تھے، مردوں کو جلاتے تھے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بتائیں جو تیری مٹھی میں قید ہے میں کون ہوں۔ یہ جان گیا، یہ نہ تو جان ہے نہ زبان ہے۔ اب یہ زندہ ہو نہیں سکتی، زبان آ نہیں سکتی، یہ کیسے بتائے کہ بڑے خوش ہو گیا، بہت خوش ہو گیا، بہتر ہو اگر ایسا ہو۔ تو اب آپ دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل کی مٹھی کی طرف نظر کرم فرمایا۔ میرے آقا کے جیسے ہی نظر کرم پڑی، مٹھی میں قید کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ یہاں یہ غور کرو، حضرت عیسیٰ نکلی ہوئی روحوں کو پلٹا دیا، ریڈی میڈ روحیں تھی لوٹا دیا۔ اب اگر ان سے کلمہ پڑھوانا ہے تو کنکریوں میں روح پھونکنا پڑے گا۔ اب روح تو تھی نہیں، روح بنانا پڑے گا، روح بنے گی، آئے گی، زبان پیدا ہوگی، تبھی تو کلمہ پڑھیں گے۔ تو میرے نبی کو رب نے یہ اختیار دیا، اے نبی جہاں پر آپ کی نظر کرم پر جائے اس
कंकरियों को भी कलमा पढ़ना पड़ेगा, उन कंकरियों को भी जिंदगी मिल जाएगी। मेरे नबी का जैसे ही कंकरियों ने कलमा पढ़ लिया, अबू जहल को बड़ा गुस्सा आ गया। चुनू मैं, मेरी मुट्ठी में खैर लेकर मैं आओ और कलमा उनका पढ़ रही हो। सारी की सारी कंकरियों को अबू जहल ने मेरे सरकार के कदमों में फेंक दिया। सारी कंकरियां मेरे सरकार के कदमों में गिर गई। ऐ आशिक रसूल, कान खोल कर सुन, जो सच्चा आशिक रसूल होता है मेरे आका अपने कदमों में उसको जगह अता फरमा देते हैं। मेरे नबी के इल्म गैब पर ताना कस रहे हो? अरे एक बात सुन लो, यही अबू जहल एक मर्तबा इख्तियार, अभी हाल में एक मस्जिद में एक खतीब, बदअकीदा खतीब ने कहा था ना, जो बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, कि ये नबी को कोई इख्तियार नहीं, नबी बेइख्तियार होते हैं। नबी का इख्तियार देखना चाहता है। कंकरियों से तो कलमा पढ़वा लिया, एक और सुन लो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल ने एक शख्स को खजूर की गुठली देकर भेजा, कहा कि जाकर उनसे कहो कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो अपने इख्तियार से इस गुठली को जमीन में पेरो और इसी का खजूर मुझे खिलाओ। जब वो गया, मेरे आका की बारगाह में हाजिर आया और अर्ज करने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप अपने इख्तियार से इस खजूर की गुठली को जमीन में पेरिए और इसी का झाड़ और इसी का खजूर मुझे फल खिलाइए। मेरे आका ने फरमाया, अच्छा एक काम कर, ये खजूर की गुठली तू ही ले जा और जमीन में पेर दे। मेरे आका ने फरमाया पेर दे। वो गया, जमीन खोदा, डाला, मिट्टी डाला, पानी डाला, मोलका फूट गया, छोटा सा दरख्त बना, झाड़ बन गया, फूल लग गया, खजूर बन गया, तोड़ा, खाया। गुठली लिया, अबू जहल के पास गया, जाकर कहने लगा, उन्होंने तो उसी गुठली का मुझे खजूर खिला दिया है, उसी का फल मैं खाकर आया हूं, ये उसी की गुठली है। अबू जहल बोला, अच्छा क्या हुआ क्या? बोले वो तो खुद नहीं पेरे, मुझसे कहा कि पेर दे, मैंने पेर दिया और फल भी उसी का खाकर आया। अबू जहल ने कहा, अच्छा एक बार और चला जा, एक बार और जाकर कह देना कि फिर मुझे इसी गुठली का खजूर फल खिला दे। फिर नबी की बारगाह में आया, अर्ज किया, मेरे आका ने फरमाया तू ही पेर दे। वो गया, लेकिन अबू जहल ने ये सिखा कर भेजा था कि जब वो कहे तुझे कि पेर दे, पेरना नहीं, अपनी मुट्ठी में दबा देना, मिट्टी डाल देना। चुनाचे वो ऐसा ही किया, खोदा, खजूर को उंगली में दबा दिया, मिट्टी डाल दिया, पानी डाला। पानी डालना था कि मोल का फूट गया, झाड़ बन गया, दरख्त बन गया, फल आ गया, फूल लग गया, फूल लग गया, फल लग गया। खजूर को तोड़ा, खाया, लेकिन गुठली नहीं निकली। मेरे आका ने फरमाया, उसने कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें तो गुठली भी नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया, जब तू पेरा ही नहीं तो निकलेगी कैसे? ये मेरे नबी का इख्तियार और मेरे नबी का इल्म गैब है। अल मुख्तसर ये दोस्तों कि अपने अकीदों को, अपने ईमानों को संभालो, तभी हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।